اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محرم کی چھٹیوں کے بعد گویا کہ آج پہلا درس، اس میں نسیم صاحب نے بھی ذرا بے وفائی کی، ٹائم پہ نہیں پہنچے۔ چل چھٹا فصل یا چھٹی فصل، اب اردو میں مذکر مونث کا ادھر ادھر ہو جائے تو خیر ہے۔ ہماری گفتگو اس میں ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ کو امر ہوا تو وہ امر اس چیز کے ضد سے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلاؤ، کیا کہتا ہوں؟ پانی پلاؤ۔ اب پانی پلانے کی ضد کیا ہے؟ پانی نہ پلانا۔ جب میں کہتا ہوں پانی پلاؤ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پانی نہ پلانے کو غلط ہے یا ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ ضد کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ضد کی معنی بتائیں ہمیں، پھر ضد کے اقسام بتائیں۔ فرماتے ضد کسی چیز کے دشمن کو کہتے ہیں، کسی چیز کے دشمن کو کہتے ہیں۔ پلانا، اس کا دشمن کیا ہے؟ نہ پلانا۔ نماز پڑھنا، اس کا دشمن کیا ہے؟ ترک کرنا، ٹھیک ہے، یعنی نماز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ جناب مسجد میں جانا، اس کا دشمن کیا ہے؟ مسجد میں نہ جانا۔ اس ضد کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ضد عام ہے، ایک ضد خاص ہے۔ ضد عام مأمور بہ کو ترک کرنا، یہ ضد عام ہے۔ کیا کرنا؟ مأمور بہ کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا امر ہوا ہے اس کو ترک کرنا۔ مثلا اقیم الصلاۃ، یہاں پر بیٹا آپ کو کس چیز کا حکم ہوا؟ نماز کا۔ اب نماز کو ترک کرنا یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ضد عام۔ میں نے آپ کو کہا کہ حی علی خیر العمل، آپ نیک عمل کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا ضد کیا ہے؟ اس کا ضد یہ ہے کہ آپ جو ہے جناب نیک عمل کی طرف آنے کو چھوڑ دیں، یہ اس کا جو ہے کیا ہے؟ وہ ضد ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی کام ہو، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر حج لازمی ہے، آپ حج کو ترک کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ضد عام۔ اور ایک ہوتی ہے ضد خاص۔ ضد خاص کا مطلب یہ ہے کہ جب مأمور بہ کو انجام دینا ہو اس ٹائم آپ کوئی اور کام کرتے ہیں جس کام کی وجہ سے مأمور بہ کو انجام نہیں دے پاتے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھو، آپ اس ٹائم سو جاتے ہیں، تو یہ آپ کا سونا بھی نماز کی ضد ہے، لیکن یہ ضد خاص ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا شام کو 4 سے 6 بجے تک آپ کو مطالعہ کرنا ہے، آپ 4 سے 6 بجے جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ضد خاص ہے۔ بات واضح ہوئی؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو ہر روز صبح کی جماعت میں پہنچنا ہے، آپ اس ٹائم پہ جا کے مثلا یہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں اور جماعت میں نہیں آتے، تو یہ آپ کا تلاوت کرنا بھی جو کیا ہے؟ یہ ضد خاص ہے۔ البتہ وہ ضد ضروری نہیں کہ حرام کام ہو، نیکی کا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن مأمور بہ کے انجام دینے میں وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مأمور بہ کے انجام دینے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس مسئلے میں گویا کہ جو ہے کیا دو شکیں نکلی، ایک ضد خاص کی شک نکلی اور ایک جو ہے کیا وہ ضد عام کی جو ہے کیا ہے وہ شک نکلی۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ علماء کا کیا نظریہ ہے؟ وہ نظریہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج نہیں پڑھیں گے۔ آج صرف یہ مثالیں دے کے بحث آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ میں نے سادی سی مثالیں دی، مصنف صاحب تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے وہ عربی کی اور گویا کے مذہبی مثالیں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السادس، چھٹی فصل، اقتضاء الامر۔ بیٹا تھوڑا بہت صرف نحو کو بھی جو ہے نا آپ اپنے بحث میں شامل کیا کریں۔
اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ صرف نہ وہ بھول جائیں گے۔ اب آج تو میں وہ اشارے کرتا ہوں کہ کیسے اس بحث کو شامل کیا جاتا ہے۔ اقتضاء کس چیز کا صیغہ ہے؟ آپ کہیں گے مصدر ہے، ٹھیک ہے، کس باب کا؟ افتعال کا۔ پھر میں کہوں گا امر، تو آپ مجرور کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کا اقتضاء مضاف ہوا اور امر مضاف الیہ ہے۔ اقتضاء الامر، امر کا تقاضا کرنا، امر کا چاہنا، ٹھیک ہے، بشے، جب وہ امر کسی چیز کے بارے میں آتا ہے، النہی بیٹا مفعول ہوگا کس کا؟ اقتضاء کا، یعنی یہ امر تقاضا کرتا ہے کہ نہیں ہو جائے، ان ضد ہی، ضد ہی کی ضمیر جائے گی شے کی طرف، اس شے سے ضد، اس شے کے ضد سے نہیں ہو گئی یا نہیں۔ اختلف الاصولیون، اصولیون کو نون کو میں کیا دے رہا ہوں نسیم صاحب؟ فتح۔ یہ اصولیون کون سی حالت میں ہے؟ اصولیون، حالت رفعی میں ہے بیٹا، حالت کون سی ہوگی؟ مشاہد عابد کو بتا دیں۔ حالت نصبی میں، کیوں؟ کیا دلیل ہے حالت نصبی کی؟ ہاں تو پھر جمع کا حالت رفعی میں کس کے ساتھ اعراب ہوتا ہے؟ ہاں، حالت رفعی میں کیسے اس کا اعراب ہوتا ہے؟ جی اب دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ میں جن لڑکوں کو سمجھیا پڑھاتا ہوں نا، آپ ان کی رہنمائی بھی کریں اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت بیٹھیں تو آپ کے ذہن میں سب کچھ آئے گا۔ بیٹا جمع حالت رفعی میں واو نون کے ساتھ ہوتا ہے، اصولیون واو نون کے ساتھ ہے، نون جمع تو ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے نا، وہ تو فتح رہے گی۔ اختلافہ کا فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ اختلف الاصولیون، اصول والوں نے اختلاف کیا ہے، کس بارے میں اختلاف کیا ہے؟ فی ان الامر بشیء، بتحقیق جب کسی چیز کے بارے میں امر آئے، حل یقتضی، کیا وہ امر تقاضا کرتا ہے، النہی عن ضد ہی، کہ اس چیز کے ضد سے نہیں ہو جائے، او لا یقتضی، یقتضی اپنی طرف سے لگا لے، یا ایسی تقاضا نہیں کرتا ہے۔ الا اقوال، بیٹا جار مجرور کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ متعلق کی یا متعلق کی؟ متعلق کی، یہ خود متعلق ہوتے ہیں، ان کو متعلق کی ضرورت ہے۔ وہ ان کا متعلق کیا ہے؟ اختلاف، یعنی انہوں نے اختلاف کیا ہے چند اقوال پر۔ وقبل الورود فی الموضوع، اور موضوع میں داخل ہونے سے پہلے، داخل ہونے کا ترجمہ میں نے نسیم صاحب کہاں سے کیا؟ شاباش۔ اور پہلے کا ترجمہ مشاہد بھائی؟ احسنتم۔ وقبل الورود فی الموضوع، اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے نقول، ہم کہتے ہیں، الضد هو مطلق المعاند والمنافی، ضد کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز، ٹھیک ہے، جو مامور بہ کی دشمن ہو، اور ہر وہ چیز جو مامور بہ کے منافی یعنی مخالف ہو۔ وقسم الاصولیون، اور اصول والوں نے تقسیم کیا ہے۔ قسم کون سا فعل ہو جائے گا نسیم صاحب؟ باب، احسنتم۔ اور اصول والوں نے تقسیم کیا ہے الضد، ضد کو، مشاہد بھائی الضد کو میں نے منصوب پڑھا کیونکہ یہ قسم کا مفعول ہے، الی ضد عام و ضد خاص، انہوں نے کہا ضد کی دو قسمیں ہیں، ایک ضد عام ہے اور ایک ضد خاص ہے۔ وضد العام، ضد عام کی ذرا تعریف تو ہمیں بتا دیں۔ ہوا کی ضمیر پھر جائے گی ضد عام کی طرف۔ یہ ضد عام کیا ہے؟ ترک المامور بہ، مامور بہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ٹھیک۔ وضد الخاص ہوا مطلق المعاند الوجودی، کہتے ہیں ضد خاص یہ ہے ہر وہ دشمن الوجودی جو خود وجود بھی رکھتا ہو۔ مشاہد
ترک کرنا تو کوئی وجود نہیں رکھتا نا. آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، اب نہ پڑھنا دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے. لیکن ضد خاص میں یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس ٹائم پہ آپ کھانا کھا رہے ہو، تو یہ کھانا کھانا آپ کا ایسا عمل ہے جو وجود میں رکھتا ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، اس وقت آپ سو رہے ہو، تو یہ آپ کا سونا ایسا عمل ہے جو کہ کیا ہے، وجودی ہے، اور یہ آپ کو نماز سے روک رہا ہے. بس دیکھیں، ترک مامور بہ یہ ہو گیا ضد عام. آپ مامور بہ کو ایک ایسے دشمن کی وجہ سے چھوڑتے ہیں جس دشمن کا بھی وجود ہے، تو یہ ہو جائے گا ضد خاص. وَأَلَحَاذَا بھائی میرے، ہاذا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ تقسیم کی طرف. یہ جو علماء اصول نے تقسیم کیا ضد کو دو قسم کی طرف، تنحل المسئلۃ، یہ مسئلہ تقسیم ہوتا ہے. بھائی میرے، یہ مسئلہ جو ہے کیا بنٹ جاتا ہے، ورہائجی ونیے تو ٹھیک. پھر عنوان البحث الی مسئلتین، جب آپ بحث کے عنوان کو بنائیں گے نا، عنوان یعنی کہ ہیڈنگ، جب آپ ہیڈنگ بنائیں گے تو اس میں گویا کہ دو مسئلے ہو جائیں گے. موضوع احداہما الضد العام و موضوع الاخری الضد الخاص. ایک مسئلے کا موضوع کیا ہو جائے گا؟ ضد عام. وہ موضوع الاخری، اور دوسرے مسئلے کا موضوع کیا ہو جائے گا؟ ضد خاص. فیقال فی تحدید المسألۃ الاولی، تو پھر کہا جائے گا پہلے مسئلے کی تعریف میں، تحدید تعریف حد بندی کرنا. حل الامر بشیء، کیا کسی چیز کا امر یقتضی تقاضا کرتا ہے، النہی عن ضدہ العام، کہ اس چیز کی ضد عام سے بھی نہیں ہو جائے، او لا، یا ایسی تقاضا مشاہد نہیں کرتا. ومثلا اذا قال المولا، مثال کے طور پر جب مولا کہتا ہے صلی صلاۃ الظہر، تم ظہر کی نماز پڑھو، فحل ہوا، تو پھر کیا یہ امر نہی، یہ نہیں کرتا ہے کس سے؟ ان ترکہا، نماز کے ترک سے، یعنی گویا کہ یوں کہتا ہے لا تترک صلاۃ الظہر، یا ایسی کوئی تقاضا نہیں کرتا. کأن یقول لا تترک صلاۃ، مثلا آپ کو یہ جو کہا گیا کہ نماز ظہر پڑھ، اس کا دوسرے لفظوں میں کیا یہ مطلب ہوا کہ نماز کو ترک نہیں کرو؟ فَتَرْكُ الصَّلَاةِ ضِدٌّ عَامٌ لِلصَّلَاةِ، پر یہاں نماز کو ترک کرنا یہ ضد عام ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے انہو، بھائی یہ جو ترک صلاۃ ہے نقیض للصلاۃ، یہ نقیض ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے. والامر بالصلاۃ، اور یہ جو نماز کے بارے میں امر آیا ہے گویا کہ نہی عن ترک صلاۃ، یہ نہیں ہے نماز کے ترک سے. کما یقال فی تحدید المسألۃ الثانیہ، جیسے کہ کہا جاتا ہے دوسرے مسئلے کی تعریف میں، کیا کہا جاتا ہے؟ ان الامر بشیء، بتحقیق جب کسی چیز کا امر ہو آپ کو، حل یقتضی، کیا یہ امر تقاضا کرتا ہے، النہی عن ضدہ الخاص، کہ اس چیز کی ضد خاص سے بھی نہیں ہو جائے، اور لا، یا ایسی تقاضا نہیں کرتا. مثال بھی دیں. فَإِذَا قَالَ الْمَوْلَى، جب مولا فرماتا ہے اَزِلِ النِّجَاسَةَ عَنِ الْمَسْجِدِ، تم نجاست دور کرو کس سے؟ مسجد سے. فَهَلِ الْأَمْرُ بِالْإِزَالَةِ، تو بیٹا نجاست ہٹانے کا کیا ہوا؟ امر ازل، ٹھیک ہے. لِأَجْلِ كَوْنِهَا واجباً، اس لیے کہ یہ ازالہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور وہ بھی فوریاً، یعنی اس میں لیٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بمنزلت نہیں، گویا کہ یہ امر ازل والا ایسے ہے جیسے کہ نہیں کی گئی ان کل فعل وجودی، ہر اس وجودی کام سے، یعاند الازالت، جو وجودی کام ازالے کے ساتھ کیا ہے؟ منافات رکھتا ہے. بھائی میرے، آپ کو کہا گیا فوراً مسجد پاک کرو، اس ٹائم پہ بیٹھ کے آپ چھولے کھائیں گے، تو یہ آپ کی چھولے کھانا گویا کہ نجاست کے پاک کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے. تو جب ازل نجاست کہا، گویا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ تم چھولے مت کھاؤ، یا ایسے نہیں کہا گیا. کالصلاۃ فی المسجد، یا دوسری مثال، آپ کو مشاہد یہ کہا گیا کہ مسجد کو پاک کرو، آپ اسی ٹائم مسجد کے ایک کونے میں جو کہ پاک ہے وہاں نماز شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کا نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک فعل وجودی ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کی وجہ سے آپ عزل پر عمل نہیں کر پا رہے، تو عزل نجاست آپ کو یہ کہتا ہے کہ لا تقم صلاۃ، تم نماز نہیں پڑھو، فکأنہ قال عزل نجاست، پھر گویا کہ یہ کہا گیا کہ تم نجاست دور کرو، ولا تصلی فی المسجد، اور تم مسجد میں نماز نہیں پڑھو، عند الابتلاء بالازالت، جب تم مصروف ہو، ابتلا ویسے مبتلا ہونا، لیکن یہاں آپ یہ کہو جب تم مصروف ہو بالازالت، نجاست کے دور کرنے میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ باقی بحث جو ہے کیا ہو کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔